بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کا لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ جب انسان کی روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے، اور جب انسان پہلی بار ملک الموت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، مرنے کے بعد کوئی شخص واپس آ کر اپنے احساسات بیان نہیں کر سکتا، مگر اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہمیں وہ سب مناظر دکھاتی ہیں جو انسان اپنے آخری وقت میں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ تمام کیفیات بیان کریں گے جن سے ہر انسان کو اپنے آخری لمحات میں گزرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب ہم کتب و احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اچانک آنے والی موت کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے شخص پر ایک ساتھ موت کی سختی اور دنیا کے چھن جانے کا دردناک احساس طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کمزور پڑنے لگتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور پھر موت آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلنے لگتی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی بات کہنے کی قوت کھو دیتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان موجود ہوتا ہے، آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، عقل بھی قائم ہوتی ہے، مگر زبان ساتھ نہیں دیتی۔ اس لمحے وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کن چیزوں میں گزار دی اور اپنا وقت کہاں ضائع کر دیا۔ اسے اپنا وہ مال یاد آنے لگتا ہے جو اس نے کبھی جائز طریقوں سے اور کبھی مشکوک راستوں سے جمع کیا تھا۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ اس مال کی ذمہ داریاں اس کے سر ہیں، مگر وہ اسے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے لوگ اسی مال سے فائدہ اٹھائیں گے، آرام کی زندگی گزاریں گے، لیکن اس کا حساب اسی شخص کو دینا ہوگا۔ اس وقت انسان شدید افسوس اور ندامت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دنیا کی وہ تمام چیزیں اسے بے وقت لگنے لگتی ہیں جن کے لیے وہ زندگی بھر تگ و دو کرتا رہا، بلکہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش وہ مال کسی اور کے حصے میں چلا جاتا جس پر وہ حسد کرتا تھا۔ اس کے بعد موت کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، انسان کی دیکھنے اور سننے کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، اور بالآخر روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ یوں وہ اپنے ہی گھر والوں کے درمیان ایک بے جان جسم بن کر رہ جاتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی سب سے ہلکی تکلیف بھی تلوار کے 100 وار کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے پاس جایا کرو، انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور جنت کی خوشخبری سنایا کرو، کیونکہ اس نازک وقت میں عقل مند مرد اور عورت بھی حیرت اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ملک الموت کو صرف ایک بار دیکھ لینا 1000 تلواروں کے وار سہنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ انسان موت کے وقت اپنے جسم کی ہر رگ اور ہر حصے میں درد محسوس کرتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے فرمایا کہ کیا آپ مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہیں جس میں آپ کافروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس منظر کو برداشت نہیں کر سکیں گے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ میں برداشت کی طاقت ہے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے رخ پھیر کر دوبارہ نظر کی
تو وہ ایک سیاہ شکل میں ظاہر ہوئے، بال کھڑے تھے، بدن سے بدبو آ رہی تھی، لباس سیاہ تھا اور منہ اور ناک سے آگ اور دھواں نکل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا اگر کافروں کو موت کے وقت صرف یہی شکل دکھا دی جائے تو یہی ان کے لیے کافی عذاب ہے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہمیں وہ راز بتاتی ہیں جو انسان خود بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کچھ مرتے وقت دیکھتا ہے وہ اس دنیا میں واپس آ کر بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لیے انسان ہمیشہ سوچتا رہا کہ ان مناظر کی حقیقت ہمیں کون بتائے گا، اور اس سوال کا جواب ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے، جہاں موت کے لمحے، مومن اور کافر کی حالت اور آخری وقت کے راز تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے وفات کے وقت کیا گفتگو فرمائی، ان کے آخری الفاظ کیا تھے، اور انہوں نے اپنے آخری لمحات کیسے گزارے۔ ان تمام موضوعات کو ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔